إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. محترم حضرات، خواتین، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے زبان کی ہلاکتیں، جس کو عربی میں آفات اللسان کہا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں قوموں، سماجوں اور ملتوں میں جس قسم کا بگاڑ ہے، جو بھی خرابی ہے، اگر گہرائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زبان ہی ہر خیر اور شر کی بنیاد ہے. شر کی بنیاد بھی یہی ہے، خیر کی بنیاد بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی جملہ انسان کو جہنم کے حوالے کر دیتا ہے اور ایک ہی جملہ انسان کو جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے. تو آئیے اس اہم موضوع پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زبان کی آفتیں کیا ہیں، زبان کی ہلاکتیں کیا ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم سب ہماری اپنی زبان کو صحیح استعمال کر سکیں اور اسی زبان کی ہلاکتوں سے ہم بچ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ سورہ قاف ہے جو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بھی سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. اور اسی سورہ قاف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. جب دو لکھنے والے فرشتے جو ہر انسان کے دائیں اور بائیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، ہمیشہ اینی ٹائم اس کے ساتھ رہتے ہیں. ما یلفظ من قول، ایک سینٹنس، ایک جملہ انسان زبان سے نکال ہی نہیں پاتا ہے کہ فوری فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں. جب وہ زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پھر وہ واپس نہیں جاتے، جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال ہر بلا آفت سے، مصیبت سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. صحیح استعمال. اگر غلط استعمال کیا جائے، یہ زبان پھر ایک فرد نہیں، ایک جماعت نہیں، ایک نسل نہیں، پوری سوسائٹی کو، پورے ملک کو، پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. اس لیے یہ زبان ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا
انسان کے لیے باعث خیر ہے. جیسے قول بھی ہے زبان شیریں تو ملک گیری. زبان کو اگر میٹھی استعمال کریں گے, صحیح استعمال کریں گے, آپ خیر کے لیے استعمال کریں گے تو پورے ملک کی بادشاہت آپ کو ملے گی. اور اگر یہ زبان کو تم نے غلط استعمال کیا تو یہ زبان سے نہ صرف تم جہنم رسید ہوں گے بلکہ دوسری قوموں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بھی بنے گی. اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سبق آموز بات کہی ہے, ہم کو چوکنا کر دیا ہے زبان کے استعمال پر. اور ایک آیت میں ہے سورہ بنی اسرائیل, یہ تو ہے ہمارے قول کی, ہمارے جملوں کی ریکارڈنگ. ہم جو بھی کہہ رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اب ہمارے فعل کی, ہماری حرکتوں کی, ہماری پوری باڈی کی, اس کی بھی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے. تو قولی طور پر, عملی طور پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر فرشتوں سے ریکارڈ کر رہے ہیں. جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کے شہرک کے قریب اس کی گردن میں ہم نے ایک طائرہ, ایک پرندہ ہم نے رکھ دیا ہے, لازم کر دیا ہے, یعنی ریکارڈر. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ہم اس کو ریکارڈر کو, اس چپ کو نکالیں گے قیامت کے دن کتاباً, یعنی ایک مکمل فلاپی, ایک مکمل کتاب کی شکل میں, ایک ریکارڈ کی شکل میں. یلقاہ منشورا, یعنی انسان کے قول و عمل کی پوری پکچرائز جو کی جا رہی ہے اس کو عملی طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دے گا. یلقاہ منشورا, اس کے بعد کہا جائے گا اقرا کتاب, تو نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کہا اور کیا وہ سب کچھ اس میں ہے, پڑھ لے. اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, تیرے اپنے حساب کتاب کے لیے یہ کتاب کافی ہے, کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں. تو انسان جب وہ اپنے پورے ریکارڈر کو دیکھا گیا, ایک اور آیت میں ہے کہ انسان جو ہے اس کتاب کو دیکھ کر, یعنی اپنے ریکارڈر کو دیکھ کر, مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یعنی اس کو تعجب ہوگا کہ کیسی کتاب ہے, کیسا ریکارڈر ہے, کیسا نام عمل ہے جس نے میرا چھوٹا بڑا کوئی عمل باقی نہیں رکھا, سب کچھ اس نے سیو کر کے رکھا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی لگ بھگ 1400 برس پہلے, یعنی اس وقت کیا تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کو میڈیا نہیں معلوم تھا, لیکن آج کے میڈیا کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہے میڈیا کیا ہوتا ہے. تو آج کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو اپنے کلام پاک میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کلام الہی کو پڑھ کے اپنی زندگی سنوارے. جو ہلاکتیں ہیں اس کے سامنے, ان ہلاکتوں سے بچنے کے لیے اس کے لیے انتظام کریں. یقیناً اللہ کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی ہے, لیکن انسان کیا کرتا ہے, برائی پر برائی کرتا جاتا ہے. اس کو شعور نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا, یا غافل رہتا ہے وہ, یا پھر نفس لوامہ یا نفس امارہ بار بار جو اس کو اکساتا ہے برائی پر. نفس کی جو 3 قسمیں ہیں, یعنی ہر انسانوں کی مختلف کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. کوئی انسان جو ہے نفس امارہ کے ساتھ جی رہا ہے, یعنی برائیاں کرتے رہتا ہو. ایسے انسان کے پاس جو نفس ہے وہ نفس امارہ بار بار ہمیشہ رات دن اس کو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے. ایسے بہت لوگ ہیں. دوسرے نمبر کے جو لوگ ہیں وہ ہے نفس لوامہ, جو برائی بھی کرتے ہیں لیکن برائی کرنے کے بعد ان کو برائی کا احساس ہوتا ہے, غلطی کا احساس ہوتا ہے, نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, تائب ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی کیٹیگری بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. وہ نفس لوامہ ہے, ملامت کرنے والا نفس, ٹوکنے والا نفس, آپ کو آپ کی برائی کی طرف بتانے والا, پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانے والا, یعنی اندر سے اس کو ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ کیا تو نے کر دیا ہے.
جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بعض کہتے تھے طہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. ایسے لوگ بھی تھے. اور تیسرا جو انسان ہے، یہ انسان بہت ہی مقرب الی اللہ، اللہ کے بہت قریب رہنے والے ہیں. کون ہیں؟ یہ شر سے محفوظ رہتے ہیں. شر کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن فوری توبہ کر لے کے بہت کم ان سے گناہ ہوتے ہیں، زیادہ نیکیاں اچھائیاں ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی قسم ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت میں داخلے کی بھی گارنٹی دے دی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نفس مطمئنہ قسم کے لوگوں میں شامل فرما دے. ہر قسم کے شر و فتنے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. ایک جماعت، ایک فرد یا کچھ لوگ اپنی زبان کے صحیح استعمال سے جنت میں دخول کے باعث بنتے ہیں، جنت میں داخلے کے باعث بنتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان کی غلط استعمال سے دوزخ کے مستحق بن جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے جاتی ہے. اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. ہم لاکھ نیکیاں کر لیں، حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، بڑے متقی بن جائیں، بڑے موحد بن جائیں، لیکن ہماری زبان سے ایک جملہ اگر اللہ کی ناراضگی میں اور شریعت کے خلاف نکلا تو سمجھو کہ ہماری ساری نیکیاں برباد ہو گئی. تو یقیناً زبان بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. کون ہے جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دیتا ہے؟ یہ دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دونوں رانوں پیروں کے بیچ یعنی اپنی شرمگاہ کی، تو میں ایسے لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو دو چیزیں ہماری اگر محفوظ ہے، زبان محفوظ ہے اور غیر غلط کاموں کرنے سے ہماری شرمگاہ محفوظ ہے، تو سمجھو کہ ہماری انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جنت یقینی ہے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے. زبان کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانا، شرارتوں سے بچانا، بدکاریوں سے بچانا، برائیوں سے بچانا، برے الفاظ سے بچانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سچے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ حقیقی مسلمان، پیور مسلمانوں کی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہیں کہ جن کی زبان سے اور جن کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. آج ہمارے ہاتھوں سے ہمارا مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے بھی ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے. تو ہم کس ناحیے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے. تو مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو کنڈیشن ہے، شرائط ہے، اس کو پورے اترنا ہے. صرف نام رکھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. ہاں وہ نام کا تو مسلمان ہے، قانونی مسلمان ہے، لیکن ایک شریعت کا مسلمان، دین کا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا وہ لحاظ رکھے. ایک اور سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، افضل الاسلام، یعنی افضل اسلام کیا ہے؟ سب سے ہائی کیٹیگری والا اسلام کس کا ہے؟ تو آپ سے سوال کیا گیا ای الاسلام افضل؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. اب آئیے سب سے خوفناک چیز کیا ہے، سب سے خطرناک چیز. یہ بھی سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأخذ بلسانہ، اور ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. تو
کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ اپنی زبان کو سیدھا کر رہا ہوں۔ وہ صحابی رسول، وہ پہلے خلیفہ جن کی جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی تھی، سارے صحابہ کرام میں افضل ترین صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عشر مبشرہ میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو عشر مبشرہ میں سب سے پہلا نمبر دیا گیا۔ ایسے صحابی اپنی زبان کو پکڑ کر اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس انداز سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا، بڑی چوکانے والی حدیث ہے، سب کو خبردار کرنے والی، ہر جوان، بوڑھے، مرد، عورت، سب کے لیے۔ ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد پر لکھ دیا ہے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ پا کر رہے گا۔ ادرکا ذالک لا محالہ، کسی بھی طرح زنا کر کے رہے۔ تو زنا کی قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فزنا العین النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بدکاری کی طرف دیکھنا، برائی کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا۔ وزنا اللسان، اور زبان کا زنا، المنطق، زبان سے بات کرنا، غلط بات کرنا، شہوت کی بات کرنا، گندی بات کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور نفس کیا ہے؟ برائی کی طرف، شہوت کی طرف ورغلانے والا آخری جو ہے حقیقی جو زنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ فیل کرتا ہے۔ اس لیے آنکھیں محفوظ رکھیں، کان محفوظ رکھیں، ہاتھوں کو محفوظ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو یغضضن ابصارہن، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ کیوں؟ تم اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرو گے، نگاہیں نیچے رکھو گے تو تمہاری عصمت محفوظ رہے گی، تم آنکھوں کے زنا سے بچو گے۔ محترم حاضرین، آئیے اب خاموشی کے تعلق سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو مسند احمد اور ترمذی میں حدیث ہے، مختصر حدیث کے الفاظ ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ یعنی ہمیشہ خاموش رہنا ہے آدمی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اللہ کے دین کی فکر میں رہتے تھے، اور اپنی زبان کو کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری وہ نجات پایا۔ یعنی لڑائی جھگڑے کے وقت، بیکار باتوں کے وقت، آج سب چیز ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ سب برداشت کر لیں گے، غصے کو پی جائیں گے، لیکن کچھ بولنا ضروری ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ چاہے فون پر بولیں یا سامنے بولیں یا سوشل میڈیا پہ بولیں، ہر ایک کو بس بولنے کی عادت ہو گئی۔ ہاں، بولنے کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں، جب حق بولنے کا موقع آئے تب بولیں، اور حق بولنے کے بھی کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوت اللہ کے ضمن میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ، حکمت، دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ایسا نہیں لوگوں کو جو ہے غصے میں آ کر اور اپنے ایمان کا جو ہے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے اور مدعو کو جو ہے حقیر جانتے ہوئے، نہیں، ایسا نہیں۔ بڑے پیار سے، حکمت عملی سے، محبت سے، اگر تم اس کے مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر تم اس کے شرک کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر نبی کا اسوہ اپناؤ۔ نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ فلولا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا مِنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
یہ اللہ کی رحمت ہے اے نبی آپ پر کہ آپ لوگوں کے حق میں نرم دل رکھتے ہیں اور میٹھی زبان رکھتے ہیں، لنت لہم، بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے محبت تھی، انسانوں کے شرک سے نفرت تھی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شرک کو مٹانے کی فکر نہیں کرتے، برائی کو مٹانے کی فکر نہیں کرتے، دشمنی، تعصب، حسد، انتقام، ذاتی جذبات، یہ چیزیں ہمارے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہو رہا تھا، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہلوان کو پچھاڑ دیا تو اس پہلوان نے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ غصے میں آ کر حضرت علی چاہتے تو اس کو اور ایک مکہ رسید کر دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب تک میں اس سے جو لڑ رہا تھا، مار رہا تھا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے تھا، جیسے ہی اس نے مجھ پر تھوکا تو میرا نفس ورغلایا اندر سے، میں نے اپنے نفس کو اس لیے کنٹرول کر لیا۔ یہ ہمارے اسلاف اگر اس طرح زندگی گزاریں تو معاشرہ، سماج، سوسائٹی، سارے لوگ جو ہے آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ محبوب کلمات، آج ہم اتنا بولتے ہیں اور اتنا دیکھتے ہیں، نہ آنکھیں محفوظ ہے نہ زبان محفوظ ہے، اور جو چیز ہم کو دیکھنا ہے اس کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ کا کلام دیکھنا ہے، احادیث دیکھنا ہے، سیرت رسول پڑھنا ہے۔ بتائیے، آپ اپنا محاسبہ کیجیے، جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کیا سیرت رسول کا مطالعہ کیا ہے؟ روز کتنے حدیثیں آپ نے پڑھی ہے، اپنے بچوں کو پڑھائی ہے، اپنے گھر والوں کو پڑھائی ہے؟ کوئی ایک حدیث کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے؟ ساری بلائیں، سارے دنیا کے فتنے موجود ہیں گھروں میں۔ محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھروں کا، اپنے آپ کا۔ قوا انفسکم واہلکم نارا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پیارے محبوب کلمات، ہر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، رات دن پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، یہ صحیح بخاری کے سب سے آخری حدیث ہے۔ سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دارمدار نیتوں پر موقوف ہے، کہ آپ کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ آپ کی نیتیں فیصلہ کریں گی، آپ کی نیت میں کیا ہے۔ اور آخری حدیث کے الفاظ ہے بخاری کے، دو کلمات، دو سینٹنس، دو جملے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، میزان کے اندر بہت بھاری ہے، یعنی قیامت کی جب نیکیاں بدیاں تولی جائے گی تو آپ کے اگر ان دعاؤں کو یاد کریں گے، اگر نیک کام کریں گے تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، لیکن آپ نے برائیاں کی ہے، زبان کا غلط استعمال کیا ہے تو یہ برائیوں کا پلڑا جو ہے بہت وزنی ہو جائے گا، جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سنیے یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دو پیارے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو بہت ہی محبوب ہے، زبان پہ بہت ہی ہلکے، بہت ہی سمپل ہے، لیکن اس کا وزن میزان میں بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی حمد ہے، پاکی ہے، برتری ہے، بزرگی ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ جب آپ یہ کلمات پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے، اور زبان جو ہے ہلاکتوں سے بچے گی، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کی کھوج، ان کی جاسوسی۔ یہ کیوں؟ سماج میں اس لیے برائیاں پھیل رہی ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے۔ بے فائدہ گفتگو کے بارے میں بھی ایک حدیث سنیے، بہت جامع ترین حدیث ہے یہ، بلکہ جتنے احادیث ہیں ان احادیث میں بعض محدثین نے کچھ احادیث کو سلیکٹ کیا ہے کہ ان احادیث کا مقام بہت ہی اونچا ہے، جملے بہت ہی مختصر ہیں لیکن اس کے اندر جو میننگ فل ہے باتیں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کا سب سے بہترین اسلام اس آدمی کا ہے جو بیکار کاموں کو، بیکار گفتگو کو، بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار کام کرنے کو، بیکار باتوں کو، بیکار زندگی گزارنے کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ انسان کا اسلام سب سے بہترین اسلام ہے۔ اب آپ غور کیجئے، بیکار گفتگو ہمارے پاس، کیا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بیکار ہوں، لاک ڈاؤن سے بیکار ہوں۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان بیکار نہیں رہ سکتا۔ ایک مسلمان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے، وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کو رات دن کبھی نہیں بھولتا، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ وہ مسلمان بامقصد مسلمان ہوتا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا، 2 گھنٹے 10 گھنٹے، ہمارے اسلاف 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے قیام اللیل رات میں کرتے تھے، اور آج ہم بھی قیام اللیل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان کس پہ؟ سوشل میڈیا پر رات گزر رہی ہے پوری، جبکہ اللہ نے رات دی آرام کرنے کے لیے، کچھ حصہ عبادت کے لیے، اور دن جو ہے کام کرنے کے لیے، معیشت کا ذریعہ دن کو بنایا، لیکن بالکل ہم نے الٹا کر دیا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے آفتیں، عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں، اور امت کے اندر فساد، بگاڑ۔ اور ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی ہمیشہ جب سچ بولتا ہے تو یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھ دیتا ہے، سچ بولنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور جب جھوٹ بولتا رہتا ہے، صبح جھوٹ، شام جھوٹ، دوپہر جھوٹ، رات دن کا مشغلہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یکتب عند اللہ کذابا، اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ اور ایک سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے۔ کیا مومن جو ہے غلط کام کر سکتا ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو منافق کی علامت ہوتی۔ تو آج پورے معاشرے میں جھوٹ سے ہی تباہیاں ہیں۔ جھوٹ، جب جھوٹ ختم ہو جائے گا تو معاشرہ سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا۔ ہر جگہ جھوٹ، حکومتوں میں جھوٹ، لیڈراں جھوٹ، سارے انسانوں کے عام خاص سب لوگ جھوٹ پہ، اکثریت، ایسا نہیں کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اکثریت معاشرے میں جتنی تباہی آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ سے جو ہے کام لیا جا رہا ہے۔ اور کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اس کا جھوٹا ہونے کی ایک ہی علامت ہے، اتنا کافی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ ہر سنی ہوئی چیز ان یحدث بکل ما سمع، جو بھی چیز سنا ہے یا دیکھا ہے، سیل فون پہ دیکھا یا کسی سے سن لیا، اس کو بیان کرتا پھرا، تو یہ جھوٹا انسان ہے۔ ہم کو جو اصول بتایا گیا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی میسج لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ بولنے والا سچا ہے، اس کی بات کتنی سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ اس کی تحقیق کر لو، تو آفتوں سے بچ جائیں گے۔ تحقیق کیے بنا اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے حقیقت حال جانے بغیر اس پر یقین کر کے تعجب میں آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے سماج و معاشرے کے لیے بہت ہی اور مزید نقصان دہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے قرآن کی آیت ہے، اس کو اگر بیک گراؤنڈ سے نکال دیا جائے تو اس کا معنی لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کی ایک آیت ہے، نماز کے قریب مت پھٹکو۔ اب ایک آدمی کو دلیل مل گئی، اس سے نہیں ملی کہ بھائی قرآن میں موجود ہے نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ، کیا دیں آپ؟ جواب کیا دیں؟ ایسے ہی کوئی کسی کے بارے میں آپ نے آدھی فلم دیکھی ہے، پوری نہیں دیکھی، تو آپ کو حقیقت نہیں معلوم۔ تو قرآن کی آیت مکمل کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز سے خالی مت آؤ۔ پھر یہ آیت بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہے اب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے اس میں؟ نشے میں ہو تب نہ جاؤ، نماز سے قریب مت جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز سے ہٹ کر ہم نشہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن سے ایسی کئی دلیلیں مل جاتی ہیں۔ یہ ابتدائے وقت کی آیتیں ہیں جب کہ لوگ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو ان کو شراب کی حرمت بتانے کے لیے، شراب سے روکنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتیں نازل کی۔ لاسٹ میں جو آیت نازل ہوئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب سے ابھی باز نہیں آؤ گے؟ یہ آیت نازل ہوتے ہی سارے شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، اور جنہوں نے یہ آیت جب وہ سن رہے تھے، اور کوئی اگر شراب پی رہا تھا، منہ کے یعنی ہونٹوں کے قریب پہنچی تھی، اللہ کے کلام کی آیت سنتے ہی ان کے منہ سے جو ہے شراب پھینک دی گئی، انہوں نے نکال کر پھینک دیا، پھر زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا اسے۔ ایسے ہی یہ ملعون نے قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر کوٹ کر کے اس کا بیک گراؤنڈ نکالتے ہوئے قرآن کی الٹی سیدھی تعویل کر دی ہے۔ اب مسلمانوں کو جو ہے، جو قرآن سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کی باتوں کو یقین جانتے ہیں۔ ایسے کئی فتنے جو ہے پھیل رہے ہیں، اور ان فتنوں کو پھیلانے میں اسرائیل کا، مستشرقین کا پہلے رول رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، سارے سماج کو، مسلم امت کو، ساری انسانیت کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو بھی بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فارمولہ یہی ہے، کیا ہے کہ تم جو ہے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام کے نمائندہ بنو۔ اسلام دین امن ہے، دین شانتی ہے، دین رحمت ہے، دین عدل و انصاف ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ ایسا دین ہے کہ جس کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کو دیکھ کر برسہ برس کے دشمن جو ہے وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو آج ہمارے قول فعل میں بھی تضاد نہیں، بہت تضاد پایا جاتا ہے، یعنی ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی خصلت ہوئی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل پیرا نہیں ہوتے۔ الغرض جھوٹ کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، سنی سنائی باتوں کو، سنی ہوئی کسی سے ایسی حدیث جس کی کوئی سند نہیں ہے، آپ نے کسی عالم سے ایک حدیث سن لی، وہ ایتھینٹک نہیں تھی، نہ سندن تھی نہ روایتیں تھی، وہ صحیح حدیث نہیں تھی، آپ نے اس حدیث کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور فارورڈ کیا، دوسروں کو کئی گروپ پہ فارورڈ کیا، تو جتنے لوگوں تک آپ نے وہ موضوع روایت، موضوع حدیث آپ نے فارورڈ کی، ان کا گناہ بھی آپ کے سر پہ ہوگا۔ یہ حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو، جہنم میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا، غلط حدیث یا موضوع روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو بات میں نے نہیں کہی، جو عمل میں نے نہیں کیا، وہ میری طرف کوئی آدمی منسوب کر دیتا ہے، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، آج معاشرے کی جو صورتحال ہے زبان کی ہلاکتوں کے سلسلے میں، اس کے بارے میں اور بھی مزید باتیں ہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اسی پر بس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے، حق بولنے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، اور زبان کو اس کی ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔